ساتھ اٹھ کر ان کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا۔ جنید بھی ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ بھائی مجھے برقع پہننے پر مجبور کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نہیں پہنوں گی تو جہنم میں جاؤں گی۔ ساتھ کے آتے ہی صبا نے ایک اور بم مار دیا۔ تو میں کیا غلط کہتا ہوں؟ سعد نے عبداللہ کی تائید حاصل کرنے کے لیے اس سے پوچھا۔ جہنم کی سزا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زنا کرنے والوں کو سنائی ہے۔ میرے بھائی، دین کے ہر حکم کا ایک مقام ہے، ہمیں ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ اس کی جگہ سے بڑھا کر اسے بیان کریں گے تو یہ غلو فی الدین ہے۔ عبداللہ ایک لمحے کو رکا اور پھر گہرے تاثر کے ساتھ گویا ہوا۔ لوگوں میں ایمان کا بیج بویا جائے گا تو عفت اور حیا کے پھول خود بخود آئیں گے۔ ایمان کی لاش پر برقعے کا کفن چڑھانا کسی بصیرت کا مظاہرہ نہیں ہے۔ پھر اس نے صبا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، دین میں دو طرح کے حکم ہیں۔ ایک ایمان و اخلاق سے متعلق بنیادی احکام، ان کے اوپر انسان کی جنت و جہنم کا انحصار ہوتا ہے۔ با عفت رہنا اور زنا سے دور رہنا انہی احکام میں سے ایک حکم ہے۔ دوسرے احکام سد ذریعہ کی نوعیت کے ہیں، یعنی وہ احکام جن کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ان پر عمل نہ کیا گیا تو پہلی قسم کے احکام کی خلاف ورزی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ زنا سے دور رہنے کا حکم بنیادی ہے تو اس حوالے سے سد ذریعہ کا حکم وہ ہے جسے ہمارے ہاں پردے کا حکم کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اسے عورتوں سے متعلق سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ حکم مرد اور عورت دونوں سے متعلق ہے۔ اچھا، صبا نے قدر حیرت سے کہا، اس کے لیے یہ نئی بات تھی۔ ہاں، مرد اور عورت دونوں کو حکم ہے کہ جب کسی ایسی محفل میں ہو جس میں اجنبی مرد و زن ساتھ ہوں تو اپنی نگاہ کو بچا کر رکھیں اور اپنے لباس اور دل کی حفاظت کریں کہ لباس سے عریانی ظاہر نہ ہو اور دل میں برے خیال نہ آئیں۔ پھر خواتین کو مزید دو حکم یہ دیے گئے ہیں کہ اپنے سر کی اوڑھنی سے سینہ بھی اچھی طرح ڈھانک لیں، اور اگر زینت کر رکھی ہے تو اسے چھپا کر رکھیں۔ یہاں تک تو سارے اہل علم متفق ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ بچتا ہے کہ چہرہ چھپانا چاہیے یا نہیں؟ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ اس میں آپ دونوں طرف کے نقطۂ نظر کے دلائل سمجھ لیں، جس پر اطمینان ہو اس پر عمل کر لیں، آپ کی آخرت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ پردہ تو فرض ہے، سعد نے پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہا۔ علم حاصل کرنا فرض ہے، عبداللہ نے آہستگی کے ساتھ مگر محکم طریقے پر کہا۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ یک طرفہ نقطۂ نظر سنا ہے، آپ کو کبھی دوسرا نقطۂ نظر بتایا ہی نہیں گیا۔ آپ کی تربیت ہی یہی کی گئی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے اور باقی سب غلط ہے۔ مگر میری درخواست ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ جب آپ علم حاصل کریں گے اور ہر طرح کے تعصبات سے بلند ہو کر مسلمانوں کی پوری علمی روایت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس چیز کو آپ فرض سمجھ رہے ہیں اس کے بارے میں مسلمان علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کی رائے بالکل الگ ہے۔ آپ جس نقطۂ نظر کو چاہیں اختیار کریں، مگر خود کو حق سمجھنا اور باقی لوگوں کو باطل پر سمجھنا یہ کوئی اچھا اخلاقی رویہ نہیں۔ ویسے آپ بہن کو برقع پہنانا چاہتے ہیں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، مگر کیا آپ جھوٹ، الزام، بہتان، وعدہ خلافی، مفاد پرستی کو بھی اسی طرح حرام سمجھتے ہیں؟ خوش اخلاقی اور ایثار و ہمدردی کے لیے بھی کیا آپ اتنے ہی حساس ہیں
یا صرف داڑھی اور پردے ہی سے دین شروع ہو کر یہاں پر ختم ہو جاتا ہے؟ سعد اس کی بات پر خاموش رہا۔ عبداللہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا، غلو اور افراط و تفرید کی یہی وہ سوچ ہے جس کی بنا پر بظاہر دیندار بہت نظر آتے ہیں، مگر ان دینداروں میں دین ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اپنے فرقے کے عالم اور گروپ کے بجائے اللہ کی رضا کو اہم ترین سمجھنا اور اس کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرنا ایمان کی روح ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ماں اور باپ کی خدمت اللہ کی بندگی کے بعد قرآن مجید میں سب سے بڑے تقاضے کے طور پر بیان ہوئی ہے؟ عدل، احسان، صبر اور صلہ رحمی جیسے احکام پر پورا دین منحصر ہے۔ ان معاملات میں معاشرے میں کوئی حساسیت ہے کیا؟ اس موقع پر جمیلہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، میرا بیٹا سعد جہاد پر جانا چاہتا ہے۔ اچھا، بہت نیک جذبہ ہے، اللہ قبول فرمائے، مگر یہ فرمائیے کہ یہ ارادہ کیسے ہوا؟ دنیا بھر میں کفار مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، ہمارے خلاف یہود و نصارہ سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، عورتیں بچے مارے جا رہے ہیں، ہمارے ملکوں پر مغربی طاقتوں نے قبضہ کر رکھا ہے، ہم سب پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اس لیے میں جہاد پر جا رہا ہوں۔ مگر بیٹا ہمارا کیا ہوگا؟ جمیلہ نے اپنا مسئلہ رکھا۔ اسے چھوڑیے، جہاد اگر ایسا ہی فرض ہو چکا ہے تو ہم سب کو ہی جانا چاہیے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جہاد پر جانا چاہتے ہیں یا اس لیے کہ آپ کی قوم پر دیگر اقوام ظلم کر رہی ہیں؟ میں تو اللہ کی رضا کے لیے جانا چاہتا ہوں، مگر جہاد انہی کافروں کے خلاف ہوگا جو ہماری قوم پر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر سن لیجئے، اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے سزا ہے۔ اللہ تعالی سے غداری کی سزا، ایمان و اخلاق کی دعوت کو چھوڑ کر سطحی اور سرسری چیزوں کے پیچھے لگ جانے کی سزا، غیر مسلموں تک دین کی دعوت نہ پہنچانے کی سزا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ٹھیک کہہ رہا ہوں، مسلمان اس وقت 1,24,000 انبیاء کے قائم مقام ہیں، مسلمانوں کے سوا کسی کے پاس سچائی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی غفلت ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے اسلام کے دائرے میں دنیا کی کوئی نئی قوم داخل نہیں ہوئی۔ جو افراد اکا دکا اسلام لا رہے تھے وہ بھی دہشت گردی کو اسلام کے نام پر تحفظ فراہم کرنے کی وجہ سے متنفر ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کو اپنی ذمہ داری قرار دیا ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ اس معاملے میں اتنے حساس ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جیسے عظیم رسول نے دعوت دینے اور اپنی قوم کے کفر کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا تو ان کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا گیا، اور جب تک انہوں نے توبہ نہیں کی ان کو رہائی نہیں ملی۔ مسلمانوں نے نہ دعوت حق کسی کو پہنچائی نہ اپنا کام کیا، اس لیے اللہ نے اپنی سنت کے مطابق دنیا کی طاقتوں کو مسلمانوں پر بطور عذاب مسلط کر دیا ہے۔ آپ جتنی کوشش کر لیں یہ عذاب کم نہیں ہوگا۔ اللہ نے پہلے آپ پر اہل یورپ کو مسلط کیا، ان سے نجات پائی تو روس کو مسلط کر دیا، ان سے نجات پائی تو امریکہ کو مسلط کر دیا، ان سے نجات پائیں گے تو کوئی اور قوم مسلط ہو جائے گی۔ آپ کے پاس توبہ کے سوا کوئی راستہ نہیں، آپ کے پاس دنیا کو اسلام کی دعوت دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ مگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے، سعد نے جواب میں کہا۔ ہاں، یہ وہی ظلم ہے جو بخت نصر نے یہودیوں پر کیا تھا، اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا
اور لاکھوں کو غلام بنا کر لے گیا تھا. ان کے شہروں کو برباد کر دیا. ان کے خانہ کعبہ یعنی بیت المقدس کو تباہ کر دیا. ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی. ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا. یہ وہی ظلم ہے جو رومیوں نے یہود پر کیا تھا. لاکھوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو جلا وطن کر کے ان کے وطن پر قبضہ کر لیا. یروشلم کو برباد کر دیا. جوان لڑکیوں کو کھلونوں کی طرح فوجیوں میں تقسیم کر دیا گیا. مگر جانتے ہیں قرآن مجید نے اس پر کیا تبصرہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے تھے جن کو ہم بنی اسرائیل پر چڑھا کر لائے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں ایک لفظ تک نہیں کہا. کی تو یہودیوں کی مذمت کی. خود آپ کی اپنی تاریخ میں یہی 2 دفعہ ہو چکا ہے. پہلی دفعہ تاتاریوں کے ہاتھوں اور اب مغربی اقوام کے ہاتھوں. تاتاریوں نے کروڑوں مسلمانوں کو مار ڈالا تھا. پھر اللہ نے توفیق دی تو مسلمانوں نے دعوت کا راستہ اختیار کیا اور اللہ نے ان کو دوبارہ دنیا پر غلبہ دے دیا. آج بھی راستہ یہی ہے. مسلمان توبہ کریں اور دعوت دین کا راستہ اختیار کریں. میں یقین دلاتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر مسلمان سپر پاور بن جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے تباہی کے. سعد پر عبداللہ کی اس پوری تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا. وہ اطمینان سے بولا، جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ بس اب نازل ہونے ہی والے ہیں. امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے جس کے بعد دنیا بھر میں اسلام کا غلبہ ہوگا. میں اسی لیے جہاد کے لیے عرب جا رہا ہوں کہ ان کے لشکر میں شامل ہو کر کافروں کو شکست دوں. جی حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں تو ضرور جائیے گا، بلکہ مجھے بھی بتائیے گا، میں بھی ساتھ چلوں گا. مگر پہلے ان کو آنے دیں پھر جائیے گا، ورنہ تباہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. مگر قرب قیامت کی علامتیں پوری ہو چکی ہیں. قیامت کی اصل علامت تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا تھا. لیکن وہ کب آئے گی اور کوئی اور علامت کب ظاہر ہوگی کوئی نہیں جانتا. باقی آنے والی ہستیوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ بچپن سے اب تک یہ سنتے سنتے میرے بالوں میں سفیدی آنے لگی ہے کہ ان کے آنے کی ساری علامتیں پوری ہو چکی ہیں. مگر یہ دونوں بزرگ ابھی تک تو آئے نہیں. اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ ان بزرگوں کا ظہور اور نزول ہونے دیں. ہو جائے تو ضرور جائیں، پھر میں نہیں روکوں گا. مگر اس سے پہلے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سوائے تباہی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. تو گھر بیٹھ کر کیا کریں؟ جی میں نے عرض کیا نا کہ ایمان اور اخلاق کی دعوت کو عام کیجیے. اپنے لوگوں کے ایمان کو تعصبات کے بجائے معرفت والا ایمان بنائے. اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق بنائیں. اسلام کی دعوت کو دنیا بھر میں پہنچائیں. یہ کرنے کے بہت بڑے کام ہیں، ان میں زندگی گزاریے. سعد خاموش ہو گیا. جنید پہلے ہی خاموش بیٹھا تھا. وہ پوری نشست میں کچھ نہیں بولا تھا. سارا کو محسوس ہوا کہ کافی دیر ہو گئی ہے اور بات بھی پوری ہو چکی. وہ عبداللہ سے بولی، عبداللہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہمیں اب اجازت دیجیے، آپ کے مہمان بھی آپ کے منتظر ہیں. یہ کہتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی اور وہ سب اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے.